الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم، ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم. قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين، فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المائدہ آیت نمبر 87، 88، 89. آج کا ہمارا سبق ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا نہ تو تم، حرام کرو، طیبات پاکیزہ چیزیں، ما جو، احل اللہ حلال کی اللہ نے، لکم تمہارے لیے، ولا تعتدوا اور نہ تم حد سے آگے بڑھو، اتنا آگے نہ بڑھو کہ حرام کو حلال سمجھنا شروع کر دو. دونوں طرف افراط و تفریط سے بچایا. جو حلال ہے اس کو حرام نہ کرو، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہے اس کو کھاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، خصوصاً سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کھانے میں کچھ چیزیں مرغوبات ہے. مثلاً آپ کو دستی پسند تھی، آپ دستی کا گوشت کھاتے تھے. آپ کے بارے میں آتا ہے آپ نوچ نوچ کے اس کا گوشت کھاتے تھے. کانٹے کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ جو اس سے نہیں کاٹا جاتا تھا دانتوں سے، اس کو کانٹے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاٹ کے کھاتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ، میٹھا، حلوے مین حلوہ نہیں، حلوہ مین میٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند تھا. تو جو چیزیں شریعت نے حلال کی ہے یہ اصل میں رد ہے عیسائیوں پر، کہ ان میں سے بہت ساری چیزیں، جیسے ان کے ہاں رہبانیت کا تصور ہے. اب ظاہری بات ہے رہبانیت میں جو سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ عورت جو اللہ نے حلال کی ہے اس کو اپنے اوپر حرام کر دینا، مطلب ہے شادی نہ کرنا. اب یہ جو ہے نا ایک حلال چیز کو حرام کرنا، یا کوئی ایسی جو ہے نا کھانے پینے کی چیزیں اپنے اوپر حرام کرنا. تو اللہ فرما رہے نہیں، جو حرام ہے اس کو حرام سمجھو، لیکن جو حلال ہے اس کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، چاہے عقیدتاً اور چاہے عملاً چاہے قولاً. عقیدتاً کا مطلب یہ ہے کسی چیز کو عقیدے کے اعتبار سے حرام سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ یعنی بندے کا عقیدہ ہی یہی ہو کہ بھئی یہ ہمارے مذہب میں حرام ہے حالانکہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہے. یا قولاً بندہ کہتا ہے یار نہیں بس یہ میرے لیے حرام ہے، وہ چیز حلال ہے لیکن یہ کہتا ہے میرے لیے یہ چیز کیا ہے، حرام ہے. یا عملاً ایک چیز ہے کہ جو اللہ نے حلال کیا اور یہ کہتا ہے نہیں میں نے تو اس چیز کو نہیں کھانا. یہ ساری جو ہے نا صورت ہے وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے بھی آگے نہ بڑھو. جو چیز حلال ہے، حرام ہے، اس کو پھر اپنے لیے حلال نہ کرنا. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ لا يحب نہیں پسند کرتے ہیں المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو. وَكُلُوا اور کھاؤ، من سے، ما جو، رزق عطا کیا اللہ نے تمہیں، جو تمہیں اللہ نے عطا کیا اس میں سے کھاؤ. یہ من میں بات کہتا ہوں، یہ بازیت کے لیے آتا ہے. سارا خود نہیں کھاؤ، اس میں سے خود تھوڑا سا کھاؤ، کچھ کسی اور کو بھی کھلاؤ. مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے دیا نا اس میں سے کھاؤ، یعنی اس کا بعض کھاؤ. یہ نہیں ہے سارا جو ہے نا کہ سارا خود کھا لو، نہیں، خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. حلالن، حلال،
یہ بڑا حلال ہو. اچھا حلال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر کسی نے گدھا بیچ دیا تو وہ تو حرام ہے، لیکن اگر رشوت کے پیسے لے کے ہم مٹن خرید کے لے آتے ہیں تو وہ حلال ہے، حالانکہ وہ اس سے زیادہ حرام ہے. وہ شاید سندھ میں کسی گدھے والے کو پکڑا تھا جو گدھا ذبح کر کے بیچ رہا تھا، تو اس نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ میں ٹھیک کرتا ہوں، ثواب کی نیت سے کرتا ہوں. انہوں نے کہا میں یہ آگے جو اس نے کہا ان کو کھلاتا ہوں. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا یہ حرام کے پیسے لاتے ہیں، یا ایسے لوگ آتے ہیں جو فری میں آ کے کہتے ہیں کہ بھائی 2 کلو 3 کلو گوشت تول کے دے دو. اب میں نے تو یہاں ٹیا چلانا ہے، اور 2 کلو 3 کلو کے تو میں اگر ان کو دے دوں تو مجھے تو 1 پیسہ بھی نہیں بچتا، اس لیے میں نے سائیڈ پہ کتے اور گدھے کا رکھا ہوتا ہے، انہی جو آتے ہیں انہی کو وہی دے دیتا ہوں کہ بھئی چلو تمہیں یہی جو ہے نا وہ ہے. تو ہم حلال، یہ جو حرام کے پیسے سے مٹن لے کے کھانا یہ بڑا حرام ہے. اس سے اچھا ہے بندہ گدھے کا تو پھر بھی کہیں اسلام میں تصور تھا، ایک زمانے میں حلال تھا، لیکن یہ والا تو کبھی بھی کسی بھی دین میں کبھی بھی حلال نہیں رہا. اس لیے حلال ہو، حلال طیبہ، اور کیا ہو؟ پاکیزہ ہو. پھر کھاؤ سارا. 2 چیزوں سے بچو، اسراف نہ کرو، حد سے زیادہ نہ ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دکھاوا نہ ہو. اگر یہ 2 چیزیں نہ ہو، کھانے میں پینے میں، یہ رزقکم اللہ جو اللہ نے تمہیں عطا کیا وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہے. اس میں 2 چیزیں نہ ہو، اسراف نہ ہو اور دکھاوا نہ ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے آپ کھاؤ پیو پہنو جو اچھا لگے. ضرورت ہے آپ کی، آپ پوری کر سکتے ہیں. کہیں بندے کی جو ہے نا وہ خواہش ہوتی ہے، خواہش کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے، وہ بھی پوری کر سکتے ہیں اسلامی دائرے میں اور رہ کر، اس کی بھی اجازت ہے. لیکن اس میں ایک ہو کہ اسراف نہ ہو، اور آگے جو ہے نا اس میں لوگوں کو کسی کو دکھانا. اس لیے تو اسلام منع کرتا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر فروٹ لے کے آئے نا تو باہر گلی میں اس کے چھلکے نہ پھینکا کرے، بلکہ سائیڈ پہ رکھ دیا کرے کہ شاید آپ لا سکتے ہیں، آپ کا پڑوسی نہیں لا سکتا. اور جو ہے نا تو کھاؤ پیو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، الذی جو انتم بہ مؤمنون، تم اس پر ایمان لانے والے ہو. جس پر تمہارا ایمان ہے اس رب سے کیا کرو؟ ڈرو. آگے قسم کی بات چل رہی ہے. قسم کی 3 قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں یمین لغو. یمین لغو کی حدیث میں 2 تفسیریں ہیں. ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہے جیسے کسی آدمی کا تکیہ کلام کے طور پر کہنا لا واللہ بلا واللہ. جیسے ہمارے معاشرے میں بھی کسی آدمی کوئی کسی کو مطلب یقین دہانی کرانی نہیں ہوتی، بس ویسے ہی خدا کی قسم میں آج ادھر گیا، خدا کی قسم میں آج ادھر سے آیا. اب یہ جو یہ یمینی لغو ہے اس پر مواخذہ نہیں ہے. ہاں یہ والا مواخذہ نہیں ہے، لیکن اس بات کا مواخذہ ہے کہ اللہ کے نام کے ہر جگہ مطلب ہے بے حرمتی کر کے اس کو کیا کر رہا ہے؟ استعمال کر رہا ہے. تو بے احتیاطی کا مواخذہ تو ہے، لیکن اللہ کے نام کی جو عظمت پہ جو آگے مواخذہ ہے وہ والا مواخذہ نہیں ہے. یمینی لغو کی دوسری تفسیر جو بعض لوگوں نے کی ہے کہ زمانہ ماضی کی کسی بات پہ بندہ قسم اٹھاتا ہے یہ جھوٹا، لیکن اپنے ذہن سے یہ اپنے آپ کو سچا سمجھ رہا ہے. یہ مثلا کوئی بندہ کہتا ہے کل آپ نہیں آئے، وہ کہتے ہیں میں آیا ہوں. اچھا یہ نہیں آیا، لیکن اس کے ذہن میں ہے کہ میں آیا ہوں، یہ بھی یمین لغو ہے. اس پر مواخذہ نہیں ہے، دنیاوی مواخذہ بھی نہیں ہے اور اخروی مواخذہ بھی نہیں ہے. دوسری ہے یمین غموس. زمانہ ماضی کی کسی بات پر جو ہے نا جھوٹی قسم اٹھانا، اور وہ اپنے آپ کو سمجھ بھی رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کو پتہ بھی ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں یمین غموس. اس کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے، اور اس میں جو ہے نا دنیاوی مواخذہ تو نہیں ہے لیکن اخروی مواخذہ ہے. غمس اصل میں کہتے ہیں غوطے دینا، کہ اس کو جہنم میں غوطے دیے جائیں گے اس قسم کی وجہ سے. اور یہ جو ہے نا
گناہ کبیرہ ہے جھوٹی قسم اٹھانا، اور یہاں جس کا تذکرہ ہے اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ منعقدہ، یہ زمانے مستقبل کی بات پر قسم، کہ خدا کی قسم میں یہ کام کروں گا، یا اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ زمانے مستقبل پہ ہے۔ اب اگر یہ آدمی یہ اپنی یمین پوری کرتا ہے، اچھا یمین دو قسم کی ہوتی ہے، مثلا اس نے قسم تو اٹھائی ہے لیکن قسم اس نے گناہ کی اٹھائی ہے، مثلا قسم اٹھائی ہے میں اپنے والد سے بات نہیں کروں گا، گناہ کی قسم اٹھائی ہے، اس کو پورا کرنا لازم نہیں ہے، اس کو توڑنا ضروری ہے۔ کوئی بندہ قسم اٹھاتا ہے بھائی سے بات نہیں کروں گا، اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، اس کا توڑنا لازم ہے، ہاں اس کا کفارہ دے گا۔ اور دوسرے یہ کہ کسی اچھے کام کی قسم، مثلا کہتا ہے میں مسجد میں جاؤں گا 2 رکعت نفل پڑھوں گا، اور قسم اٹھاتا ہے، یا یہ کہ میں فلاں کے ساتھ اتنے پیسے کی مدد کروں گا، اب یہ قسم اٹھاتا ہے، تو پھر اس صورت میں اگر یہ قسم پورا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پورا کرتا تو پھر یہ کیا دے گا؟ کفارہ دے گا۔ اب کفارہ کیا دے گا؟ 10 مسکینوں کو کھانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے، یا غلام کی آزادی، ان 3 میں سے ایک اس کو اختیار ہے۔ یہ غلام کی آزادی والا تو ابھی نہیں ہے، 2 چیزیں ہیں، 10 مسکینوں کو کھانا یا 10 مسکینوں کو کپڑا، لیکن کپڑا بھی وہ، کھانا بھی وہ کہ جو تم اپنے گھر والوں کو درمیانی کھانا، زیادہ ہائی فائی بھی نہیں اور بالکل نچلا بھی نہیں، درمیانی کھانا جو عام روٹین میں تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، اتنا کھانا کھلا دیا جائے 10 مسکینوں کو۔ اگر کوئی آدمی 10 مسکینوں کے کھانا کھلانے پہ قادر نہیں ہے، پھر حکم ہے کہ آپ 3 دن کے روزے رکھو، اور یہ 3 دن کے روزے تسلسل کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ قسم کا کفارہ 3 روزے ہیں، قسم کا کفارہ 3 روزے تب ہے کہ جب کھانا کھلانے پہ قدرت نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کے روزے سے کیا لینا دینا ہے، آپ روزے رکھے یا نہ رکھے، یہ تو بالکل آخری حد ہے۔ اصل تو مقصود یہ ہے کہ یہ کفارات بندوں کے ذمے لگا کر کسی 2 3 4 بندوں کی خیرخواہی مقصود ہے، کہ ان کو کھانا مل جائے، ان کو کپڑے مل جائے۔ ہاں اگر کسی آدمی کے پاس یہ نہیں ہے تو بہرحال سزا تو ملنی ہے اس کو، اس لیے پھر کہا جاتا ہے کہ تم 3 دن کے کیا کرو؟ روزہ رکھو۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہارے قسم کا کفارہ ہے، اذا حلفتم، جب تم قسم اٹھاؤ، واحفظوا ایمانکم، اپنے قسموں کی کیا کرو؟ حفاظت کرو، قسم کھا کے اس کو توڑو نہ۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، لا یؤاخذ، لا نہیں، وآخذ یؤاخذ مؤاخذۃ، مؤاخذۃ اس کا جو ہے نا مصدر ہے، لا یؤاخذ نہیں مؤاخذہ کرتے، کم تمہارا، کون؟ اللہ، باللغو، لغو، فی ایمانکم، تمہارے قسموں میں، تمہارے قسموں میں جو یمینی لغو ہے، اللہ اس پر تمہارا مواخذہ نہیں کرتے، اللہ تمہیں اس پہ پکڑتے نہیں ہے، ولیکن یؤاخذکم، اور لیکن یؤاخذکم مواخذہ کرتا ہے، کون؟ وہی ہوا اللہ، تمہارا، بما، بوجہ ما، جو عقدتم، تم نے بند لیا، الایمان، کس کو؟ قسم کو، یعنی وہ قسم جس کو تم باندھ لو، اور باندھنے کا مطلب کیا ہے؟ وہی جس کو میں نے کہا یمین منعقدہ، کہ جس کو زمانہ مستقبل کے کسی بات پر آپ اس کو باندھ لو کہ بھئی یہ ہو تو میں یہ کام کروں گا، فکفارتہ، پس کفارہ ہو اس کا، اطعام، کھلانا، 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا، من اوسط، درمیانی سے، ما تطعمون، جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم، اپنے
گھر والوں کو. او کسوتہم یا ان کا کپڑا لباس. او تحریر رقبہ یا گردن چھوڑانا. یہ 3. فمن لم یجد پس جو نہ پائے فصیام ثلاثۃ ایام پس روزہ 3 دن کا. ذالک یہ کفارہ ہے ایمانکم تمہارے قسموں کا. اذا حلفتم جب تم قسم اٹھاؤ. واحفظوا ایمانکم اور حفاظت کرو ایمانکم اپنی قسموں کے. کذالک یبین اسی طرح یبین بیان کرتے ہیں اللہ لکم تمہارے لیے آیاتہ احکامات لعلکم تشکرون تاکہ تم کیا بن جاؤ شکر گزار بندے بن جاؤ. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.